اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، وہ جنہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فلسفہ امامت۔ فلسفہ توحید و نبوت کے بعد یہ فلسفہ امامت پر آج ہم پہنچے ہیں۔ آج کی ڈسکشن سے پہلے میں تھوڑی سی آپ لوگوں سے کچھ بات شیئر کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ موضوع جو ہے فلسفہ امامت کا یہ اپنے ہی اندر ایک حساسیت رکھتا ہے۔ مطلب میں آپ کو مثال دوں کہ اہل سنت میں اور اہل تشیع میں یہ موضوع کامن نہیں ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ اور میں آپ کو دونوں جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں یہاں یہ نہیں بتانے آیا کہ ان میں سے ٹھیک کون ہے اور غلط کون ہے، کیونکہ اسے تفرقہ پھیل سکتا ہے، اور ہم نے تفرقہ بازی کو پروموٹ نہیں کرنا، ہم نے یونٹی کو پروموٹ کرنا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اگر ہم میں آپ کو دونوں نظریات بتا دیتا ہوں، فقط آپ کے ذہنوں میں ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے جو کامن نظریہ ہے، جو مین نظریہ ہے، جو ہمارے درمیان کامن ہے، وہ میں آپ کو البتہ بتا دیتا ہوں، جو دراصل امامت کا مطلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے اور آخری نبی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے دین ختم ہو گیا، مطلب جو دین تھا، ہمارا اسلام تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کے آگے ظاہراً ہے اس دین کو پرموٹ کرنے کے لیے، اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ پہلا پارلیمنٹ ہوتا ہے کہ ایک لا بنانا، آگے لا کو سپریڈ کرنا یا پھر لا کو لاگو کرنا، یا پھر کہا جا سکتا ہے کہ لا انفورسمنٹ جو ہوتی ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ وہ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب پرائم منسٹر لا انفورس کرتا ہے، بٹ لا بناتا کون ہے؟ لا بناتی پارلیمنٹ ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ نبوت کا کام ہے بنانا، پیدا کرنا، انقلاب پیدا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، مگر اسے انفورس کرنا، ٹھیک ہے، وہ آگے امامت کا کنسیپٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایک مکتبہ فکر ہے ان کے نزدیک امامت کا کیا مطلب ہے، اور جو دوسری مکتبہ فکر ہے ان کے نزدیک امامت کا کیا کنسیپٹ ہے۔ جو اہل سنت ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ جو امامت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان، ٹھیک ہے، مطلب جو رہنما ہو، مطلب جو خلیفہ ہو وہ امام ہے۔ فار ایگزامپل کہ دیکھیں آپ بھی تو یہی نام استعمال کرتے ہیں کہ امام مسلم، مطلب ہم لوگ یہ استعمال کرتے ہیں نا کہ امام مسلم، امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام نسائی، ٹھیک ہے، تو یہ ہم امام لقب استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جو اہل سنت ہیں وہ یہی استعمال کرتے ہیں، میں ان کا آپ کو ویو بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن کے پاس حکومت آئی، مطلب جو عہدے پر تھے وہ امام ہیں، اور جنہیں خلافت یا حکومت نہیں دی گئی وہ امام کا درجہ نہیں رکھتے، البتہ وہ ایک نیک انسان و پرہیزگار جس کے ساتھ ہم رحمۃ اللہ علیہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، سیکنڈ بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ملتا ہے کہ آپ لوگوں نے بارہا یہ حدیث سنی ہوئی ہوگی کہ جو اپنے امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا یا وفات اس نے پائی تو اس نے جاہلیت کی موت پائی ہے۔ اب اس میں تقلید کا کنسیپٹ آ جاتا ہے، اس حدیث میں تقلید کا کنسیپٹ، تقلید انتہائی ضروری ہے، مگر فقہی مسائل میں، فقہی مسائل میں، فقہی مثال مطلب
کہ آپ کے روزمرہ زندگی کے مسائل ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے، یا نماز ادا کرنا ہے، یا وضو. ٹھیک ہے، وضو کے طریقے ہیں، روزہ کھولنے کے رکھنے کے طریقے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح عبادت ہے، اس میں تہجد ہے، اس میں مختلف نمازوں میں سنتیں ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پھر کچھ احکامات ہیں، کچھ مستحبات ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنے امام وقت کی بیعت ہوتا ہے کہ ہاتھ پر مطلب فالوئنگ، اب امام وقت کی بیعت کے سوائے مرا اس نے جاہلیت کی موت پائی. اب یہاں مد نظر آپ جو موضوع جو آپ نے نقطہ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ اندھی دھند فالوئنگ کرنی ہے کسی کی. وہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جس کی ہم اندھی دھند فالوئنگ سے مراد کہ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، بہترین نمونہ جو قرآن مجید نے بتایا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب آگے اس حدیث کی بات دیکھیں کہ اندھی دھند فالوئنگ کسی کی نہیں کی جا سکتی. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر کسی غیر نفس پر اگر رہ کر زندگی گزارنی ہے، مطلب میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہم نے کوئی آئیڈیالوجی فالو کرنی ہے. مطلب میں پین اسلامزم کا داعی ہوں، میں پین اسلامزم کو فالو کرتا ہوں، لیکن میں تقلید کرتا ہوں ایک ایسے امام کی جو اس سے ہلکا پھلکا اختلاف رکھتا ہے، تو یہاں مجھے رک جانا چاہیے آگے. ٹھیک ہے، کیوں رک جانا چاہیے؟ کیونکہ یہاں سے جہاں پر میں ایک بات پھر دوبارہ عرض کرتا جاؤں کہ امام الوقت کی تقلید کی جا سکتی ہے شرعی مسائلوں میں، اس کی بات کر رہا ہوں. اب یہ میں سارا کانسیپٹ بتا رہا ہوں جو اہل سنت کے نزدیک ہے، اور یہ جو تقلید کی روش ہے وہ اہل تشیع میں بھی پائی جاتی ہے. بہرحال تو اس میں ہم نے ڈویژن میں نہیں جانا، ہم نے فقط میں تھوڑا سا اہل تشیع کو بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. اب جو شرعی مسائل میں تقلید کی اندھی دھند روش خراب ہے. البتہ آپ کسی امام کی تقلید کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اس کا کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو شرعی مسائلوں میں، مطلب اگر آپ نے کسی آئیڈیالوجی پر فوکس کرنا ہے، آپ کہتے ہیں جی کہ ایک خاتون ہے جس کو حجاب کرنا چاہیے یا ویل کرنا چاہیے، اب یہ اب اگر آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں کسی مرجع کی یا کسی امام کی یا کسی ایسے انسان کی جسے آپ آیت اللہ کی لگا لیں، ٹھیک ہے، کسی مفتی کی لگا لیں جسے آپ قابل اعتماد سمجھتے ہیں، اس کی آپ تقلید کر رہے ہیں. اگر وہ کہتا ہے جی کہ لڑکی صرف دوپٹہ کرے، نقاب و حجاب کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر آپ اختلاف رکھتے ہیں آپ اپنی سوچیں. دیکھیں غیر نفس پر اگر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آپ نے زندگی گزارنی ہے تو اس سے بہتر ہے خودکشی. مطلب اگر کسی اور کے نقش قدم پر اندھا دھند چلنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا یا اہل البیت کے سوا، تو وہ فضولیات ہے، وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ خودکشی کریں. یہاں پر آپ کو تقلید کی سمجھ آ گئی اس حدیث کو جو میں نے آپ کو رسول اللہ کی بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان امام الوقت کی پیروی یا اطاعت کے یا پھر کہا جائے کہ فالوئنگ یا تقلید کے بجائے یا تقلید کے سوا مرا، وہ یا جس نے وفات پائی وہ جاہلیت کی موت مرا. تو یہ بارہا ضروری ہے، یہ تو آپ کو کلیئر ہو گیا. اب آ جائیں ایک اور مرتبہ فکر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر ایک بڑی مشہور ہے جسے وہ ایک مرتبہ فکر کوٹ کرتا ہے کہ غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا حضرت علی کا نام لے کر کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کے بعد حضرت علی
کے جو بیٹے ہیں امام حسن ہیں اور امام حسین ہیں۔ اب جو اہل سنت ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کو امام ہی مانتے ہیں، مولا علی کو امام ہی مانتے ہیں، کیونکہ امام حسن کا بھی خلفۂ راشدین کا دیکھا جائے تو 5واں دور بنتا ہے آخری 6 منتھ کا۔ اور پھر امام حسین، اس لیے وہ امام حسین کو امام مانتے ہیں کیونکہ ملوکیت کے خلاف انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ بارہا کربلا آپ نے سنی ہوگی، وہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ انشاءاللہ جو فلسفہ کربلا بھی ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، انتہائی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل تو بہت غلط لیا جا رہا ہے نا کربلا کو۔ کربلا ایک اور عزم ہے، اب یہاں موضوع نہیں ہے، میں عرض کیے جاتا ہوں کہ کربلا ایک مزاحمت ہے، فقط رونے دھونے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مزاحمت ہے۔ مزاحمت مطلب ریزسٹنس، ایک ریزسٹنس ہے، ایک مستحکم طاقت ہے۔ کس کے خلاف؟ ہر زمانے کے یزید کے خلاف۔ ایک جو مزاحمت ہے، ایک آواز بلندی ہے کہ میں ایک، بلکہ کہا جائے کہ ایک للکار ہے، کس کو؟ وقت کے یزید کو۔ یہ کربلا کا نام ہے۔ البتہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اسے ہٹ کر کبھی انشاءاللہ موقع ملا یا پھر آگے محرم الاحرام آنے لگا ہے تو اس کے ہم ٹاپک رکھیں گے، اس کے لحاظ سے مناسبت سے فلسفہ کربلا، تو اس میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ باقاعدہ علامہ اقبال نے کوئی 35 سے 40 اشعار لکھے ہیں کربلا میں، کربلا کے لیے، وہ میرے پاس کتاب بھی موجود ہے انشاءاللہ۔ یہ ہے اسرار و رموز، علامہ اقبال کی فارسی کی کتاب ہے۔ اس میں یہ موضوع ہے، یہ پڑھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ آپ جو ٹریننگ سیشنز والے لڑکے ہیں، ابھی تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، یہ لڑکے لڑکیاں ہیں، ان کو یہ بک فری پرووائڈ کی جائے گی۔ یہ فارسی کی ہے، آپ نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ علامہ اقبال کا کلام ہے فارسی میں، خاص طور اس میں جو علامہ اقبال نے بیان کی خودی کا کنسپٹ جو ہے وہ مراحل سے بیان کیا ہے۔ خودی کا ہمارا ٹریننگ سیشن میں ہے، وہ میں اسی سے کتاب سے آپ لوگوں کو تمام تفصیل بتا دوں گا، بٹ مزید آپ کو کتاب بھی فراہم کی جائے گی۔ بہرحال ہم اپنی ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ امامت جو ہم اہل تشیع کے ہاں مانتے ہیں وہ ہے کہ اہل البیت ہیں، امام حسن کے، امام حسین کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، ان کے بیٹے امام حسین کے بیٹے ہیں امام سجاد، امام سجاد کے بیٹے پھر آگے سے امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بیٹے آگے سے امام جعفر صادق، اور ان کے بیٹے پھر امام موسیٰ کاظمی، پھر چلتے چلتے آئے اور امام حسن عسکری تک ختم، مطلب آ کے امام مہدی تک آ کر، بلکہ امام حسن عسکری تک آ کے ختم ہوئی۔ پھر 12واں امام جو اہل سنت اہل تشیع 12 امام مانتے ہیں، اور یہ حدیث بھی ہے رسول اللہ میں، لیکن اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ہے کہ 12 امام، وہ پھر 12 امام کچھ خلفاء کو لیتے ہیں آگے، جو جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی ہیں۔ تو یہاں پر امام حسن عسکری پر آ کے ان کا جو 11 امام ختم ہوتے ہیں۔ 12واں امام غیبت میں ہے، جو امام مہدی، جنہوں نے قیامت سے پہلے آنا ہے۔ یہ اہل سنت اور اہل تشیع میں کامن ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ جو 12ویں امام مہدی قیامت سے پہلے آئیں گے وہ پردہ غیبت میں ہیں، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص جنم لیں گے۔ بس یہ ہلکا پھلکا اختلاف ہے، اس میں نہ پڑے، آگے چلتے ہیں کہ امام، اب دونوں آپ کو نظریات پتہ چل چکے ہیں۔ اب آپ کو آپ کی جو خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل امام کیا ہے۔ علامہ اقبال نے بہت اچھی تعریف بتائی امام کی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھ کو بھی میری طرح صاحب اسرار کرے، دکھا کر تجھے موت کے آئینے میں رخ دوست، کہ جینا تیرا اور بھی دشوار کرے۔ مطلب وہ امام نہیں ہے تیرا، یاد رکھیے گا، امام وہ نہیں ہے جو آپ کو آسانیاں فراہم کرے، امام وہ نہیں ہے جو آپ کو مشکلات سے نکال کر آپ کو بیڈ پر جا کے سلا دے، نہیں، امام وہ ہے جو تمہیں کیا کرے، موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست، جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ مطلب امام تیرا وہ ہے جو تجھے اور مشکلات میں ڈال دے،
جو تجھے دین ناب یعنی دین الصراط المستقیم پر چلائے، وہ تیرا امام ہے۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ دے کہ تجھے احساس سے زیاں تیرا لہو گرما دے، تجھے فلسطین و عراق و شام کے غم سنائے اور تجھے بتائے مسلمانوں کے حال، اور کیا کرے تیرا لہو گرما دے اور فکر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، مطلب تجھے مومن بنا دے، وہ تیرا امام ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، مطلب جو تجھے بتائے کہ امریکہ و اسرائیل غلط ہیں، انڈیا مودی ٹرمپ اور نتنیاہو یہ غلط ہیں، اور مسلم امت جو ہے وہ راہ حق پر ہے، یہ تجھے بتائے، صحیح اور غلط میں فرق بتائے، وہ تیرا امام ہے۔ اور آخر جو تعریف بتاتے ہیں کہ فتنہ و ملت ہے بیضا امامت اس کی، فتنہ و ملت و بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمانوں کو سلاطین کا پرستار کرے، جو مسلمانوں کو، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل کا پرستار کرے جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں، فتنہ ہے ایسے امام کی پیروی کرنا۔ آج ہمیں ایک ایسے امام کی ضرورت ہے، آج ہمیں ایسے ایک رہنما کی ضرورت ہے، آج ہمیں ایک ایسے امام کی ضرورت ہے جو ہمیں پستی سے نکال کر روشنی میں لا کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت کا کانسیپٹ جو ہے وہ لاگو ہے، نبی تو نہیں آنا، پھر دین، یہ پھر خدا کا نظام نہیں ہے کہ خدا نبی بھیج دے اور اس کے بعد آپ کو تنہا چھوڑ دیں، نہ ایسا نہیں ہے۔ آپ صدیاں دیکھ لیں، پیچھے تاریخیں دیکھ لیں، کہیں بھی کسی امت کو تنہا نہیں چھوڑا گیا۔ آیا ہم پر اگر نبی کا دروازہ بند ہوا، نبوت کا دروازہ بند ہوا، تو امامت کا شروع ہوا ہے۔ یہ نبی کے بعد اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم اکثر بارہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ نبی مہدی آئیں گے، نہیں، امام مہدی تشریف لائیں گے، کیونکہ اس نبی کے بعد امامت ایک نظام ہے نا خدا کا، اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، جس طرح ایک نبی کے ساتھ پہلے زمانے میں حواری، امام حضرت عیسیٰ کے ساتھ حواری کچھ آئے اور آگے انہوں نے نظام چلایا، اس طرح نبوت کے بعد امامت کا ہو سکتا۔ تو امامت کیا ہے؟ امامت وہ انسان ہے جو تمہیں، میں نے آپ کو کوالٹیز بتا دی ہیں امام کی، یہی امام کی کوالٹیز ہیں جو لیڈر کی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ رہبر جو ہوتا ہے آپ کا، رہبر، امام، لیڈر، رہنما، قیادت دار جو قیادت کرے، یہ سارے ایک ہی ہیں، مگر ایک لیڈر، ایک امام جو خصوصیات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ وہ کیا کیا خصوصیات ہیں کہ وہ آپ کو مشکلات آسانیاں نہ عطا فرمائیں، وہ آپ کو یہ نہ کہے کہ آپ بیڈ پہ جا کے سو جائیں، آپ گھریلو کام کریں، فقط وہ آپ کے لیے ایمان ہے، یا فقط آپ لوگوں کی مدد کرتے رہیں وہ امام ہے، فقط آپ لوگوں کی مدد کرتے رہیں یہ اسلام ہے، یہ نہ بتائے، بلکہ یہ بتائے کہ فقط یہ ہیومینٹی کے کام کرنا اسلام نہیں ہے۔ بلکہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں میری وائرل میں نے کی تھی، لگائی تھی، اس میں آپ کو مطلب پتہ چل گیا ہوگا، وہی بالکل امام ہے آپ کا۔ امام کیا ہے کہ آپ کو بتائے کہ فقط دین یہ نہیں ہے کہ آپ غریب بچوں کی مدد کریں، فقط دین یہ نہیں ہے کہ ایک وقت پر آپ عادل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا گھر بہت اچھا چلا رہے ہیں، آپ بارہا کوششیں کر رہے ہیں رزق حلال کمانے کی، اور اگر آپ ایک امت کے نوجوانوں کا خیال نہیں رکھتے۔ آج ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ایک انسان، ایک مومن جو یہ نہیں جانتا کہ میرے دوسرے بھائی مومن پر کیا گزر رہی ہے، وہ نہیں ہے، وہ مسلمان، مومن کیا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ آج اگر آپ نہیں جانتے، عزیز من توجہ فرمائیں کہ اگر آج آپ نہیں جانتے کہ فلسطین و عراق و شام و ہندوستان میں مسلمانوں کو کس برتاؤ کے ساتھ مارا جا رہا ہے، تو آپ مومن نہیں ہیں، آپ لٹرلی مومن نہیں ہیں۔ مومن کی تعریف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک باؤنڈری میں محدود ہیں پاکستان میں، تو آپ اپنا جو دینی
फ़र्ज़ है वो आपने निभा लिया ना। इमाम ये नहीं बताता आपको इमाम कौन होता है। इमाम का कोई घर नहीं होता। आप मिसालें मैं अक्सर पेश करता रहता हूँ, सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी, अल्लामा इकबाल, इमाम खुमैनी, सैयद आबदो, ये मिस्र में जो इन्होंने एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, आपने शायद नाम सुना होगा। तो ऐसे लोग, ये इमाम है, ये रहबर हैं। आप देखें कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जिनकी वालदा का बड़ा मशहूर जुमला है, शायद आपको इससे याद आ जाए कि बोले अम्मा मोहम्मद अली की खिलाफत पे बेटा जान कुर्बान। तो इनकी आप देखें कि ये पैदा हिंदुस्तान में हुए हैं। जो सबसे बड़ी खिलाफत मूवमेंट चली थी तुर्की के लिए, वो लीड इन्होंने की थी। और देखें हिंदुस्तान से अफ़गानिस्तान तक, ये कहते, इनकी किताब में जो लिखा हुआ है ना कि मेरा कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरा कि मैं एक जगह पर ठहरा हूँ। मतलब मैं अगर हिंदुस्तान का हूँ तो मैं इंडिया में रहा हूँ या पाकिस्तान में रहा हूँ, नहीं। बल्कि फरमाया कि मेरी दिन अगर इंडिया में पाकिस्तान में गुजरता था तो रात में अफ़गानिस्तान में जाकर मेरी गुजरती थी। मतलब अफ़गानिस्तान के रास्ते पर गामजन हुए होते थे, क्योंकि उस वक्त तो इतनी गाड़ियाँ नहीं थी। 1920 की बात है, 1900 जब खिलाफत टूटी हमारी। तो बहरहाल आप देखें कि आखिरी ख्वाहिश जो लिखते हैं अपनी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कि मुझे फ़लस्तीन के झंडे में लिपट कर दफनाया जाए पैलेस्टाइन में। और अभी आप देखें कि पैदा हुए हिंदुस्तान में, ज़्यादा वक्त गुजारा तुर्की में, और आप कब्र देखें फ़लस्तीन में। तो ये मोमिन की ज़िंदगी होती है। मोमिन की ज़िंदगी एक जगह पर नहीं होती, या एक पहलू से मोमिन नहीं सोच रहा होता। एक पहलू से मोमिन कभी भी नहीं सोचता। और इमाम आपका वही है, याद रखिएगा, जो पूरी उम्मत का इमाम है। उम्मत मुस्लिमा का जो इमाम होगा वही आपका इमाम होना चाहिए। जो फ़कत ये ना सोचता हो कि एक नमाज पढ़ लेना या खानकाहों में बैठकर कुछ करामतें बयान कर देना या फिर अल्लाहू अल्लाहू कर देना, ये मुसलमानियत है, ये मोमिनियत है। तो आपका इमाम कौन सा है? इमाम वही है जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, और फितना व मिल्लत है बैजा इमामत उसकी जो तुम्हें सलातीन का परस्तार करे। जो अमेरिका और इज़राइल का आपको ग़ुलाम बना दे, जो मोदी को आपको ग़ुलाम बना दे, वो कौन है? वो आपका इमाम नहीं है। अजीज़ मन, आज अहद करें कि इमामत को प्रमोट करें, अपना लीडर इमाम चुनें, और उसको आप उसकी जो पहचान है वो ये करें कि वो सिरातुल मुस्तकीम पर हो, जो कुरानी रास्ता दीनुल क़य्युम बताया है अल्लाह ताला ने, उस पर। अल्लाह हमें इस पर तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील।